السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم تجوید قرآن کورس کی 22ویں کلاس لے کر حاضر ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم ایک بہت ہی اہم چیز سیکھنے والے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں، قرآن پاک اوپن ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے الذین یؤمنون۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں، یہ لفظ ہے، اس سے پہلے الف ہے، تو الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے، نہ زبر ہے، نہ زیر ہے، نہ پیش۔ ہم اسے پڑھ رہے ہیں الذین، زبر لگا رہے ہیں۔ یہاں پر یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ زبر ہی کیوں لگا رہے ہیں، زیر کیوں نہیں لگاتے، پیش کیوں نہیں لگاتے؟ تو یہ سوال پیدا ہو رہا ہے، تو اس کے بارے میں ہم جانیں گے کہ یہ الف کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو نیچے آ جائیں تو یہاں پر ہم اس الف کو چھوڑ رہے ہیں، یہاں پر ہم والذین پڑھ رہے ہیں، والذین نہیں پڑھ رہے۔ یہ اس کی حقیقت کیا ہے، آج ہم اسی کے بارے میں جانیں گے۔ یہ ہم نے اس پٹی کے اندر جب میں نے پڑھایا تھا تو یہاں پر ہم نے ایک اصلی حرکت اور ایک عارضی حرکت کے بارے میں پڑھا تھا۔ ان دونوں کو بھی ہم آج ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ یہ ان دونوں کا آپس میں تعلق ہے، جو ہم نے ابھی الف پڑھا ہے نا قرآن پاک کے اندر، اور عارضی حرکت اور اصلی حرکت، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ اسی کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ یہ جاننا کہ الف کے اوپر زبر لگائیں گے، زیر لگائیں گے یا پیش لگائیں گے، یہ آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ تو آپ کے لیے آسانی یہی ہے کہ جس طریقے سے آپ علماء سے پڑھتے ہیں یا قاری صاحب سے پڑھتے ہیں، تو اس طریقے سے ہی آپ پڑھیں جیسے وہ پڑھاتے ہیں۔ تو اگر آپ اس کی ڈیٹیل جاننا چاہیں گے تو وہ بہت زیادہ ہے، وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، کیونکہ یہ عربی گرامر کے قاعدے ہیں، یہ ہر بندے کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ جو درس نظامی کرتے ہیں، عالم کورس کرتے ہیں، ان کو ڈیٹیل سے سمجھائے جاتے ہیں، لیکن میں پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ میرے پاس ایک کتاب ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ ہے جی نصاب الصرف، یہ درس نظامی کے اندر پڑھائی جاتی ہے، عربی گرامر کی یہ کتاب ہے۔ اس میں سے ہم آج پڑھیں گے۔ یہاں پہ لکھا ہے کسی کلمہ کے مادے کے حروف کو حروف اصلیہ اور اس کے علاوہ جو دیگر حروف ہوتے ہیں اس میں ان کو حروف زائدہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ حروف اصلیہ ہیں، یہ زائدہ ہیں؟ تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اس کا وزن معلوم کرنے کے لیے، یہ معلوم کرنے کے لیے کہ حروف اصلیہ کون کون سی ہیں اور زائدہ کون کون سی ہیں۔ تو جو صرفی ہیں نا، جو علم صرف کو لکھنے والے ہیں، انہوں نے 3 حروف کا انتخاب کیا ہے، فا، عین اور لام۔ تو ان کے ذریعے سے ہم وزن معلوم کریں گے۔ کیسے کرنا ہے ابھی میں آپ کو رجسٹر کے اوپر سمجھاتا ہوں۔ یہاں پر میں لکھتا ہوں جی فا، یہ ہو گیا عین اور یہ ہو گیا لام۔ اب میں ایک لفظ لکھتا ہوں، اس کا ہم وزن معلوم کریں گے۔ یہ ہے جی ضربہ۔ اب ہم نے اس کا وزن معلوم کرنا ہے تو کیسے کریں گے جی؟ سب سے پہلے کیا ہے جی ضاد، ادھر سب سے پہلے کیا ہے فا، فا لکھ دیں گے ہم اس کی جگہ پر۔ ضاد کے اوپر کیا ہے زبر، ادھر بھی زبر لگا دیں گے۔ یہاں کیا ہے را، یہاں کیا ہے عین، تو اس کی جگہ پر عین آ جائے گا۔ تو اس کے اوپر زبر ہے تو یہاں بھی زبر لگا دیں گے۔ تو تیسرے پر با ہے، یہاں پر لام ہے، تو اس طریقے سے ہم اس کے اوپر زبر ہے تو یہاں بھی زبر لگا دیں گے۔ تب ہمارے پاس جو وزن نکل کر آیا ہے وہ یہ ہے، ضربہ بر وزن فعل۔ تو اس طریقے سے ہم نے اس کا وزن معلوم کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ تمام حروف فا، عین اور لام کی جگہ پر آ رہے ہیں، کوئی ایکسٹرا نہیں ہے، ان کے علاوہ نہیں ہے کوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی حرف جو ہے وہ زائدہ نہیں ہے۔ اب میں ایک اور لفظ لکھتا ہوں، اکرامہ۔ اب اس کا وزن نکالیں گے ہم، پہلے فا ہے تو یہ کاف کی جگہ پر آئے گا۔ یہ کیوں آئے گا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ تو کاف ساکن ہے تو فا کو بھی ہم ساکن کریں گے۔ دوسرے نمبر پر را ہے، عین لگائیں گے، اس کے اوپر زبر ہے۔ تیسرے پہ میم ہے، یہاں لام لگائیں گے، اس کے اوپر زبر۔ اب حمزہ کو ہم اسی طریقے سے نیچے لے آئیں گے۔ اب کیا بنا ہمارے پاس، اکرامہ بر وزن افعل۔ اب دیکھیں یہ جو حمزہ ہے یہ فا، عین اور لام سے زائد ہے، تو یہ حرف زائدہ کہلائے گا۔ تو یہ کیوں کہلائے گا، یہ ادھر دیکھیں، یہاں پر لکھا ہے جی حروف زائدہ 10 ہیں، جن کا مجموعہ سألتمونیہا یا الیوم تنساہو ہے، یعنی جو زائد حروف ہوں گے وہ ہمیشہ انہی میں سے ہوں گے۔ یہاں پر دیکھیں آپ کو حمزہ نظر آ جائے گا، یہ حمزہ ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اکرامہ میں بھی حمزہ ہے، لیکن ٹھہریے، ابھی میں ایک اور لفظ آپ کو لکھ کر دکھاتا ہوں۔
आखज़। अब इसका वज़न क्या बनेगा? फ़अल। तो अब आप सोच रहे होंगे वहाँ पर कह रहे हैं कि हमज़ा ज़ायद हरूफ में से है, तो यहाँ पर ये हरूफ असलिया में कैसे आ गया? तो मेरे भाइयों ये बहुत डिटेल है, बहुत गहरी इसके अंदर डिटेल है। तो फ़िलहाल आपके लिए इतना ही काफ़ी है, इतना ही समझ लें, ऐसे ही समझ लें। ज़्यादा डिटेल से मैं आपको नहीं समझा सकता। ये जब इंसान पढ़ता रहता है अरबी ग्रामर तो इसके अंदर बहुत डिटेल है। ये हरूफ है, ये असल में फ़ेल है, हरूफ नहीं है। तो अफ़आल के अलग से जो हैं वो औज़ान होते हैं, तो वो आपकी समझ में आने वाला नहीं है। ये हज़ारों लाखों की तादाद में अफ़आल हैं ये ग्रामर के अंदर, अरबी ग्रामर के अंदर। जब हमने ये जान लिया है कि हरूफ असलिया और ज़ायदा कैसे कौन कौन से होते हैं, तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन सा हमज़ा ज़ायदा होगा और कौन सा असलिया। यहाँ पे दो ही किस्में लिखी हुई हैं, हमज़ा असलिया और ज़ायदा। हमज़ा असलिया तो वही है जो फ़ाइन या लाम के मुकाबले में है, जैसे आखज़, ये मैंने अभी आपको रजिस्टर पर लिख कर दिखाया। तो हमज़ा ज़ायदा वो हमज़ा जो मिज़ान के फ़ाइन या लाम कलमा के मुकाबले में ना आए। तो हमज़ा ज़ायदा की फिर आगे जी दो किस्में निकल कर आ रही हैं, हमज़ा क़तइया, हमज़ा वसलिया। हमज़ा क़तइया क्या है? वो हमज़ा ज़ायदा जो वसल कलाम यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में ना घिरे, जैसे अहमद। इसका मतलब ये है कि अगर इसके पीछे कोई भी फ़ेल है, मिसाल के तौर पर अगर लगा देते हैं नासारा अहमद, तो यहाँ पर ये जो हमज़ा है ये भी पढ़ा जाएगा। नासारा अहमद नहीं पढ़ेंगे, नासारा अहमद पढ़ेंगे। ये हमज़ा इसका जो है वो क़तइया है। तो आगे है जी, आगे चलते हैं। ये थोड़ी सी डिटेल इन्होंने लिखी हुई है, वही जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि अफ़आल की डिटेल है बहुत सारी। तो उसके लिए तो पूरी ग्रामर पढ़नी पड़ती है। ये देख सकते हैं आप 126 सफ़ा नंबर है, तो पीछे बहुत सारी ग्रामर है, आगे भी बहुत सारी है, फिर जाकर बंदे को समझ आती है। मोटा मोटा समझा देता हूँ। हमज़ा वसलिया की तरीक़, वो हमज़ा ज़ायदा जो वसल कलाम में गिर जाए, जैसे इस्मुन का हमज़ा। जब हम तस्मिया पढ़ रहे होते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, तो इसमें असल में बिस्मी नहीं है, बिइस्मी लफ़ज़ है। तो यहाँ पर ये जो हमज़ा है ये वसलिया है। जब ये इस लफ़ज़ को, इस हरफ इसम को किसी के साथ मिलाकर पढ़ेंगे तो ये हमज़ा ऑटोमेटिकली गिर जाएगा, इसलिए बिस्मी पढ़ते हैं, हमज़ा जो बीच में से निकल गया है। तो ये डिटेल थी। तो हरकत का भी मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया है कि वो बाब के हिसाब से हरकत लगती है। ये जो अल्लाज़ीना है, इन्नल्लाज़ीना, इसके ऊपर तो हमज़ा के ऊपर ज़बर ही लगेगी। ये क्योंकि अस्माए मौसूला में से हैं तो इनका यही कायदा है। और इनके अलावा जो दीगर ये आते हैं अफ़आल, तो इनमें देखा जाता है ग्रामर के एतबार से वो अलग कायदे हैं। तो हमने इतना ही समझना था। तो आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी कि असली हरकत कौन सी है और आधी हरकत कौन सी है। जो हमज़ा असलिया होता है उसके ऊपर जो हरकत होती है वो असली हरकत होती है, और जो हमज़ा ज़ायदा होता है उसके ऊपर जो हरकत होती है, हमज़ा ज़ायदा ओ भी हो और वसलिया भी हो, उसके ऊपर जो हरकत होती है वो आर्ज़ी हरकत होती है।